الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک مادی نعمتیں ہیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور استعمال کی چیزیں ہیں۔ دوسری نعمتیں وہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، جو نظر نہیں آتی، ان کے آثار نظر آتے ہیں، وہ ہیں اچھی صفات۔ جیسے ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی چیزیں زیادہ سے زیادہ آ جائیں، کپڑے زیادہ ہوں، جوتے زیادہ ہوں، پیسہ زیادہ ہو، گھر میں سامان سہولت کا زیادہ ہو۔ اسی طرح ہر مسلمان کو اس کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ میرے اندر اللہ اور اللہ کے رسول والے اچھی صفات پیدا ہو جائیں۔ یہ جو مبارک صفات ہیں اللہ اور رسول کی، تو یہ جب انسان کی زندگی میں آتی ہیں تو انسان کو بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، انسان بڑے نقصانات سے بچ جاتا ہے، اور حقیقت میں پاکیزہ صفات کا حامل انسان ہی صحیح معنی میں انسان اور مسلمان ہے۔ ورنہ دیکھیں کہ جیسے انسان دیکھتا ہے جانور بھی دیکھتے ہیں، انسان کھاتا ہے جانور بھی کھاتے ہیں، انسان سوتا ہے جانور بھی سوتے ہیں، انسان رزق کی تلاش کرتے ہیں جانور بھی کرتے ہیں، اور انسان سفر کرتا ہے جانور بھی کرتے ہیں۔ بچے جانور کے پیدا ہوتے ہیں، انسان کے پیدا ہوتے ہیں۔ فرق کس چیز کا ہوا؟ اچھی صفات کا۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ اچھی صفات ہمارے اندر پیدا ہوں۔ تو ان صفات میں سے ایک بڑی اہم صفت تواضع اور عاجزی ہے۔ یہ اللہ کے سارے انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے کہ ان کے اندر تواضع تھی، عاجزی تھی، انکساری تھی، خاک ساری تھی۔ تو پھر جتنی بھی صفات ہیں تو ان کے بارے میں کچھ چیزیں جاننا ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اس چیز کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے اس کی۔ نمبر دو، اس کے فضائل کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، تاکہ سن کر پڑھ کر دل میں اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ نمبر تین، وہ صفت حاصل کیسے ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو تواضع اور عاجزی کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں یہ سوچے کہ میرے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے مجھے ملی ہیں، خواہ وہ دولت کی شکل میں ہیں، کسی عہدے کی شکل میں ہیں، یا اسی طرح اختیارات کی شکل میں ہیں، مکان ہے، گاڑی ہے، تعمیرات ہیں، زمین ہے، کاروبار ہے، یہ سب اللہ کی مہربانی سے مجھے ملی ہیں۔ نمبر دو، جب اللہ چاہیں تو مجھ سے لے سکتے ہیں۔ یہ اپنے دل میں باتیں بار بار لانا ضروری ہے۔ جب انسان بار بار یہ سوچتا ہے تو دل میں تواضع پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے نتائج کیا ہیں؟ اس کے نتائج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ممبر پہ یہ حدیث سنائی۔ انہوں نے فرمایا کہ یا ایھا الناس تواضعوا، اے لوگو تواضع اور عاجزی اختیار کرو۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا تھا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ فہو فی نفسہ صغیر وفی اعین الناس عظیم، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے دل میں کہ میں تو ایک عام آدمی ہوں، چھوٹا سا آدمی ہوں، ہر لحاظ سے، علم کے، تقوی کے لحاظ سے، دینداری کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، طاقت اور قوت کے لحاظ سے میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں۔ وہ خود کو یہ سوچ رہا ہوتا ہے اور بار بار سوچتا ہے، خیال کرتا ہے۔ وفی اعین الناس عظیم، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی آنکھوں میں، نظروں میں بڑا بنا دیتے ہیں۔ تو یہ تواضع کا فائدہ ہے
کہ جب آدمی خود کے دل اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں چھوٹا سا ایک عام آدمی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے دل نظروں میں اپنے ہاں بڑا بنا دیتے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، انسان جس بھی حیثیت سے خود کو دیکھے تو اس سے اوپر بہت سے لوگ اسے نظر آتے ہیں۔ عقل و دانش کے لحاظ سے ہر آدمی سوچے کہ ہم سے بڑے بڑے علماء، سائنسدان، اہل علم دنیا میں موجود ہیں۔ انسان طاقت اور قوت کے لحاظ سے سوچے تو نظر آئے گا ہم سے بڑے بڑے طاقتور لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ دولت کے لحاظ سے سوچے تو ہم سے بڑے بڑے دولت مند دنیا میں موجود ہیں۔ انسان تقویٰ پرہیزگاری نیکی کے لحاظ سے سوچے تو ہم سے بڑے بڑے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اور سب سے بڑے ان چیزوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن آپ انتہائی متواضع تھے، عاجزی تھی آپ میں۔ آپ کسی بھی قول و فعل سے، کسی کام سے، کسی بات سے بڑائی کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اپنے پر مسلمانوں کے سامنے جھکا کے رکھیے، یعنی عاجزی سے رہیے۔ تو آپ عاجزی سے رہتے تھے۔ جب دل میں یہ خیال آدمی کے پیدا ہوتا ہے، عاجزی آتی ہے، تو پھر اس کے اچھے ثمرات اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے ایک درخت تر و تازہ ہو، اس پہ شاخیں لگتی ہیں، پتے پھل پھول آتے ہیں اور پھل لگتے ہیں۔ جب انسان کے اندر یہ عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ضرورت کے کام خود کرنے کی کوشش کرتا ہے، بغیر کسی مجبوری کے، بیماری کے، مصروفیت کے۔ وہ اپنے کام کرنے میں اپنی آر محسوس نہیں کرتا، توہین محسوس نہیں کرتا۔ چنانچہ کچھ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے اور ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں گھر میں آپ کون کون سی خاص عبادات انجام دیتے ہوں گے، تو آپ کے گھر والوں سے پوچھیں کہ آپ گھر میں کون کون سے خاص نماز پڑھتے ہیں، کون سا خاص وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ پوچھیں۔ تو جا کے ان صحابہ کرام نے آپ کی زوجہ محترمہ سے پردے کے پیچھے سے پوچھا، تو آپ کی زوجہ محترمہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی خاص کام نہیں کرتے۔ جب آپ گھر میں آتے ہیں تو جس کام میں ہم مصروف ہوں تو اس میں آپ ہمارا تعاون کرتے ہیں۔ آپ بکری عدود خود نکال لیتے ہیں، جوتا پھٹا ہوا تو وہ خود سی لیتے ہیں، گھر کے کام آپ خود کرتے رہتے ہیں، گھر کے کام ہی کرتے ہیں، آپ کوئی خاص کام نہیں کرتے۔ آپ کا مقام دیکھیں اور آپ کی عاجزی دیکھیں کہ گھر کے کام آپ خود فرما لیا کرتے تھے۔ آج بہت سے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فارغ بیٹھے ہوں گے، صحت مند ہوں گے، اپنا کام نہیں کریں گے، آرڈر چلائیں گے، بھائی اٹھو مجھے پانی لا کے دینا وہاں سے، یہ گلاس اٹھا کے دینا یہاں سے، قریب ہی رکھا ہے، یہ بٹن دبانا پنکھے کا یہاں سے قریب ہی ہے۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ بہت سے لوگ اپنے کام کرنے کو توہین سمجھتے ہیں۔ تو یہ جب عاجزی پیدا ہوتے آدمی اپنے کام خود کر لیتا ہے۔ ہاں ایک آدمی بیمار ہے یا مصروف ہے، نہیں کر سکتا، اور وہ اس کا نظریہ یہی ہے میں اپنا کام کر سکتا ہوں، کبھی کر بھی لیتا ہے تو وہ عاجز ہی ہے۔ اسی طرح جب عاجزی دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر آدمی کو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصہ نہیں آتا کہ فلاں نے کھڑے ہو کے مجھ سے ملاقات کیوں نہیں کی، میں گیا بیٹھے ہی رہے، وہ کھڑے ہی نہیں ہوئے۔ اچھا جی میں گیا تو مجھے نیچے بٹھایا، اوپر نہیں بٹھایا، فلاں جگہ بٹھایا، فلاں جگہ نہیں بٹھایا۔ شکوے ہوتے ہیں نا، کس وجہ سے؟ اپنی بڑائی دل میں ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا طرز عمل تھا کہ آپ کے زمانے کے جو بادشاہ تھے ان کی روٹین یہ تھی کہ ان کے دربار میں سارے لوگ کھڑے ہوتے تھے، صرف بادشاہ کرسی بیٹھا ہوتا تھا۔ تو آپ نے اس غلط طرز عمل ختم فرمایا، اور صحابہ کرام کو آپ فرماتے تھے کہ آپ بیٹھے رہا کرو، میرے سامنے کھڑے نہ ہوا کرو۔ حتیٰ کہ آپ نماز کے لیے تشریف لاتے تو شروع میں صحابہ کرام کھڑے ہو جایا کرتے تھے آپ کے استقبال کے لیے کہ آپ تشریف لائیں گے، ہم پہلے ہی کھڑے ہو جائیں۔ تو آپ نے لوگوں کو منع فرما دیا کہ جب تک مجھے آتا ہوا نہ دیکھو تو کھڑے نہ ہوا کرو۔ ہاں جب میں آؤں پھر تو کھڑے ہونا ضروری ہے، نماز پڑھنی ہے کھڑے ہو کے، لیکن اس سے پہلے آپ کھڑے نہ ہوا کرو، آپ بیٹھے رہا کرو۔ اگرچہ چھوٹوں کے لیے ادب یہی ہے کہ وہ جب بڑے کو آتا ہوا دیکھیں تو استقبال کریں، کھڑے ہو جائیں، لیکن اگر وہ نہ کھڑے ہوں تو بڑے کو کی اجازت نہیں کہ وہ لوگوں سے ناراض ہو کہ آپ کھڑے کیوں نہیں ہوئے جی، اس کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا آپ جب صحابہ کرام کے ساتھ چلتے تھے تو آپ نے عام ادب یہ بیان فرمایا کہ جب چھوٹا اور بڑا اکٹھے چل رہے ہوں، باپ بیٹا، استاد شاگرد، بزرگ اور نوجوان، تو پھر بڑا آگے چلے،
چھوٹا پیچھے چلے، ادب یہ ہے، اور چھوٹوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو عرب میں چونکہ تکبر بہت زیادہ تھا، عاجزی نہیں تھی، اور وہاں لوگوں دل میں بات بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھ سے آگے نہ چلے۔ اگر کوئی دو گھوڑا سوار چل رہے ہوتے، ایک دوسرے کو کراس کر جاتا، اس پہ جنگ شروع ہو جاتی تھی، آپ نے مجھے کراس کیوں کیا، جرت کیسے ہوئی آگے نکلنے کی، اور جنگیں چلتی رہتی تھی۔ تو آپ نے اس غلط رسم کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ جب میں تمہارے ساتھ چلوں تو تم مجھ سے آگے چلا کرو، میں تم سے پیچھے چلوں گا۔ صحابہ کرام نے بہت اصرار کیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم نے آگے چلنا ہے، میں نے پیچھے چلنا ہے۔ چنانچہ پھر ایسے ہی ہوتا تھا کہ آپ پیچھے چلتے تھے اور صحابہ کرام آگے چلتے تھے، اس رسم کو ختم کرنے کے لیے کہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ ہے کہ فلاں مجھ سے آگے کیوں چلا، حالانکہ آپ کا مقام اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام ہے۔ علم، عمل، دین، دنیا، اخلاق، دولت، ہر لحاظ سے آپ اللہ کے بعد ساری مخلوق سے افضل تھے۔ لوگوں کو سکھانے کے لیے آپ نے یہ طرز عمل اختیار فرمایا۔ تو ہمیں بھی چیز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ صفت پیدا ہونے سے بندے میں انسانیت آتی ہے۔ اگر صفت پیدا نہ ہو، پھر اپنے ماتحتوں سے، ملازمین سے، چھوٹوں سے آدمی لڑتا رہتا ہے، ناراض رہتا ہے کہ جی آپ کھڑے کیوں نہیں ہوئے، مجھ سے آگے کیوں چلے، مجھ سے پہلے کیوں کام کیا آپ نے یہ۔ تو اس کا اثر یہ تھا۔ اسی طرح شروع میں جب صحابہ کرام بیٹھتے تھے آپ کے ساتھ تو آپ ان میں عام جگہ بیٹھتے تھے۔ صحابہ کرام نے کئی مرتبہ آپ سے اصرار کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے خاص کرسی، کوئی ممبر بنوا دیں تاکہ آپ اس پہ بیٹھیں، آپ کا مقام تو ہم سے بہت اونچا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے نہیں، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں نمایاں ہو کر بیٹھوں۔ پھر جب آپ کا تعارف بڑھا اور دور دور سے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لوگوں کو پوچھنا پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی کون سے ہیں، تو ان کی سہولت کے لیے ممبر بنوا دیتے ہیں، آپ وہاں تشریف فرما ہو جایا کریں۔ پھر آپ نے بار بار اصرار کے بعد اجازت دی کہ ٹھیک ہے چلو میں ایک خاص جگہ بیٹھ جایا کروں تو لوگوں کو پوچھنا نہ پڑے۔ تو یہ آپ کا ذہن تھا اور یہ آپ کے اندر تواضع تھی۔ تو اپنے اندر ہمیں تواضع پیدا کرنا ضروری ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے بڑے اچھے شاعر گزرے ہیں، اچھی کتابیں، ان کی بڑی نصیحت آموز کتابیں ہیں فارسی میں، گلستان، بوستان، کریمہ سعدی۔ تو اس میں انہوں نے تواضع کے بارے میں فرمایا کہ دل اگر تواضع کنی اختیار، شود خلخل کے دنیا ترا دوست دار۔ اے دل، اگر تو عاجزی اختیار کر لے تو دنیا کے مخلوق تیرے دوست بنا لے گی۔ دل اگر تواضع، تو اگر تو عاجزی اختیار کر لے دنیا کی مخلوق تیرے دوست بنا لے گی۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جو آدمی متواضع اور عاجز ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں اور لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تکبر کا نقصان بیان کرتے ہوئے فرمایا تکبر عزازیل راخار کر بزندان لعنت گرفتار کر، کہ تکبر نے ابلیس کو ذلیل کر دیا اور لعنت کی جیل میں ہمیشہ کے گرفتار کر دیا۔ جب بھی ابلیس کا، شیطان کا نام استعمال ہوتا ہے تو برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی آدمی اخلاق اچھے نہ ہوں، عادتیں اچھی نہ ہوں، معاملات اچھے نہ ہوں تو لوگ اسے کہتے ہیں تو شیطان آدمی ہے۔ ایسے ہے نا جی، کہ شریف آدمی کو شیطان آدمی نہیں کہتے۔ تو اس لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرنا ضروری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، اور یہ ہر مسلمان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی حق بات کو تسلیم کرے اور بڑا دعویٰ نہ کرے، بڑے الفاظ نہ بولے، خود کو بڑا ظاہر نہ کرے، بلکہ خود کو ایک عام مسلمان، ایک عام کمزور بندہ ظاہر کرے۔ اللہ نے یہ فرمایا خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان بڑا کمزور ہے اور واقعی کمزور ہے۔ بار بار یہ خیال دل میں لانا ضروری ہے۔ اگر ہمیں اندر عاجزی پیدا ہوگی تو ہماری زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت عطا فرما لیں۔